سن ہجری میں داتا حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے افغانستان کے شہر بلکہ مشہور شہر غزنی کے اندر۔ اسی غزنی میں دو محلے تھے، ایک حجویر اور ایک جلاب، اسی لیے داتا حضور کے نام کے ساتھ حجویری اور جلابی یہ دونوں آپ نے خود لکھے ہیں، اپنی کتاب میں لکھے جاتے ہیں۔ حضور فیض عالم نور اللہ مرقدہ کا سلسلہ نسب والد ماجد جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا عثمان ہے، ان کی طرف سے داتا حضور کا شجرہ نسب کریم ابن کریم سید ابن سید حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ مخدومہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حضرت داتا گنج بخش کا شجرہ نسب مظلوم کربلا سید الشہداء سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے ملتا ہے، اور ایسے سید کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ داتا حضور حسنی اور حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ طریقت ہے یہ آپ پوری توجہ انہماک سے سنیں گے تو کئی کتابوں کا جو عرق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، داتا صاحب کا تعارف، اور اسی کی ضرورت ہے کہ ہمیں ولیوں کے تعارف اور سیرت کے بارے میں معلومات کی اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضور فیض عالم کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ جنیدی ہے، سلسلہ جنیدیہ۔ کون سا سلسلہ؟ جنیدیہ۔ یہ سلسلہ سید الطائفہ حضور پر نور سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتا ہے، تو ان کی وجہ سے اس سلسلے کو سلسلہ جنیدیہ کہا جاتا ہے۔ اور شاید کہ آپ کے بولنے کا وقت ہو کہ حضور غوث الثقلین کریم الطرفین سید الاسیاد فرد الافراد مطلوب ربانی محبوب سبحانی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ طریقت بھی جنیدی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور غوث پاک بھی سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ طریقت جنیدیہ میں مرید تھے، تو یہ بہت بڑا سلسلہ ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم طریقت و معرفت و تصوف میں امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیروکار ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید پاک کی ذات پاک کی۔ تو جنیدیہ سلسلے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے مرشد اقدس حضرت سیدنا شیخ ابو الفضل حسن الختلی، اور بعض اسے ختلی بھی پڑھتے ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ و نور اللہ مرقدہ، داتا صاحب فرماتے ہیں وہ یگانہ روزگار ہستی تھے، لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے دنیا ایک روزہ ہے اور ہم روزے سے ہیں، یعنی دنیا کی ماہیت حقیقت اصلیت سمجھ لی کہ دنیا ایک دن کی ہے، تو کہا ایک دن کی ہے تو پھر روزہ رکھ لیا ہم نے، اور روزے کا مطلب ہے رکے رہنا، جیسے آپ میں سے آدھے سبحان اللہ کہنے سے رکے ہوئے ہیں نا، روزہ رکھا ہوا ہے، تو روزے کا مطلب ہے رکے رہنا، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو روک لینا، تو اس کو اس لیے روزہ کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر
غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو داتا حضور فرماتے ہیں میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا ایک روزہ ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی تھوڑی ہے، اور ہم رک گئے ہر اس کام سے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم روزے سے ہیں، کیا بات ہے، کیا ہم روزے سے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی ہے داتا صاحب کے مرشد حضور فیض عالم نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مرشد پاک کو وضو کروا رہا تھا، تو پانی پیش کر رہے ہیں برتن، تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ علی اجویری، جو کچھ بھی عطا کرنا ہوتا ہے وہ رب العزت نے عطا فرمانا ہوتا ہے، پھر ان بزرگوں صوفیوں کی ملازمت کی کیا ضرورت ہے، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو دادا صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا تو مرشد نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرما لی اجویری عطا تو رب العزت ہی فرماتا ہے، پر جب اس نے کچھ دینا ہو تو اپنے بندوں کی خدمت نصیب کر دیتا ہے۔ اپنے بندوں کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اپنے بندوں کی خدمت نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ خدمت جو ہے نا صلحاء کی، اولیاء کی، رب کے بندوں کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا نظام الحق والدین نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات شریف میں ہے کہ جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا۔ تھوڑیاں تھوڑیاں اوکھیاں گلاں نے تے تاں ہی تقریراں والے نہیں کرتے۔ میں معذرت سے یہ الفظ کہے میں نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلیبس کھولا نہیں جا رہا، اور اسی سلیبس کی آج اس دور میں ضرورت ہے، جب ہر طرف جال سازی ہے، مکر و فریب ہے، دھوکہ و خیانت ہے، مذہب کا اور بزرگوں کا لبادہ پہن کر لوٹ مار شروع ہے، تو ضرورت ہے کہ اسلاف کے اسباق والے کاغذات کھولے جائیں۔ وہ آپ اکثر نام سنتے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابعی ہوئے ہیں، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشرف با اسلام ہوئے۔ کعب الاحبار کا جو والد تھا وہ یہود کا بہت بڑا عالم تھا، اور کعب الاحبار ہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ پرانی کتابوں کا میرے والد سے بھی تگڑا کو عالم ہوگا، یعنی کہ تورات کا، زبور و انجیل کا۔ کہتے ہیں کہ جب میرے والد کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مجھے کہنے لگے کہ کعب، میں نے تم سے کوئی بات دین کی نہیں چھپائی، کوئی علم کی بات مخفی نہیں رکھی، سوائے 2 ورقوں کے۔ وہ جو طاق دیوار میں بنایا ہے اس کے اندر وہ ورقے رکھ کے میں نے مٹی لگا دی ہے، اور میں نے اس لیے وہ ورقے تجھ سے چھپائے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا ہو جائے اور تو اس کے پیچھے لگ جائے، جب وقت آئے گا تو تو نکال کے پڑھ لینا۔ قصہ مختصر کہتے ہیں میرے والد فوت ہو گئے، تدفین ہوئی، تو مجھے سب سے زیادہ بے تابی ان ورقوں کو پڑھنے کی تھی۔ میں نے مٹی ہٹائی، وہ ورق نکالے تو تورات کے تھے، جس میں جانے جانا رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل تھا، حضور کے اوصاف حمیدہ تھے۔ اور اب دیکھیے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ محمد کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ ان اور آپ میں لکھا ہوا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد۔ بات کی سمجھ آئیے؟ تو ورقے کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دادا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مرشد نے فرمایا کہ عطا تو رب العزت ہی کرتا ہے، پر وہ اس عطا کو کسی کی خدمت پہ منحصر کر دیتا ہے کہ وہاں خدمت کرے گا، دعائیں لے گا تو کوئی مقام پا جائے گا۔ مزید حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی اپنے پیر و مرشد سے محبت و الفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب داتا حضور کے مرشد پاک کا وصال ہوا
تو اس وقت ان کا سر حضور گنج بخش فیض عالم کی مبارک گود میں تھا. اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وصیت جو کی تھی آخری، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی رضا کی تلاش میں ہر جگہ رہنا ہے، اور یہ جو چیزیں بھی مخلوق میں خلق ہوئی ہیں ان کا خالق رب العزت ہے. لہٰذا اگر کہیں پر تنگی، ترشی اور ظلم اور زیادتی کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اور جہاں خیر سلامتی اور برکتیں ملیں وہاں اللہ کے شکر والی جو کیفیت ہے اس سے کبھی جدا نہ ہونا. یہ مفہوم میں نے اپنے آسان لفظوں میں بیان کیا ہے. یہ داتا صاحب کے مرشد کی وصیت تھی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کس فقہ کی تھی؟ وہ آپ حنفی تھے. امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نور اللہ مرقدہ، آپ حضرت امام اعظم کے مقلد تھے. اور داتا صاحب علیہ رحمت نے امام صاحب کے بارے میں اپنا مشاہدہ بیان فرمایا. ہم حنفی ہیں اور ہم میں سے تو 98 افراد کو اب یہی نہیں پتا ہوگا معذرت کے ساتھ کہ حنفیت کیا ہوتی ہے. سمجھا کیجیے، فقہ حنفی کے ہم پیروکار ہیں. امام اعظم کا تعارف، امام اعظم کی شخصیت، اور جن کو پتہ ہے اس دور میں مجھ جیسے طالب علم کو جو 4 سطریں معلوم ہیں تو وہ کتابوں سے ہیں، پر حضرت داتا گنج بخش نے امام اعظم کا مقام اپنی آنکھوں سے دیکھا. حنفیوں داتا سرکار نے امام اعظم کا مقام و مرتبہ اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا. کب؟ جب وہ ملک شام میں تھے. ملک شام میں رأس العشاق مؤذن رسول سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پہ حاضر تھے. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بلال پاک کے مزار پر مجھے اونگ آ گئی، میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم مکہ میں ہوں اور باب بنی شیبہ سے جان عالم نور مجسم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. یہ جو ولادت شریف والا مکان عرش نشان ہے جہاں لائبریری بنی ہے مکہ پاک میں، اس طرف باب بنی شیبہ ہے. تو فرما ادھر سے میں نے حضور علیہ السلام کو طلعت فرماتے دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک بابا ہے اور حضور علیہ السلام نے اس کو یوں اٹھایا ہوا ہے، اپنے مبارک باہوں میں لیا ہوا ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کو لیا جاتا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا خواب کے دوران کہ یہ کون سی اتنی متبرک اور مقرب شخصیت ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام کی ایسی شفقت حاصل ہے کہ حضور کے قرب خاص میں ہے. تو جان عالم علیہ السلام نے میرے دل کی بات کو جانا اور مجھ سے فرمایا، اے علی اجویری، یہ تیرا اور اس امت کا امام ابو حنیفہ ہے. یہ دادا صاحب کا دیدنی منظر ہے. تیرا اور اس امت کا امام کون ہے؟ سارے نام لیں ذرا. امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ. اور جب ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے تو ان کو امام اعظم صحابہ کرام سے بڑا سمجھ کر نہیں، سرکار کی تو ذات ہی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی ہے. ان کو جب امام اعظم کہا جاتا ہے تو پھر سامنے امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی کو رکھ کر کہا جاتا ہے کہ فقہ میں جو بڑے امام ہوئے ہیں ان میں سب کے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پاک ہے. بعض لوگ اس سے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ امام اعظم حضور سے بھی بڑے امام، تو بھائی فاروق اعظم جب کہیں گے، صدیق اکبر جب کہیں گے تو حضور سے بھی بڑے بولیں گے تھوڑا سا، ایسا تو نہیں ہے نا. تو جب امام اعظم کہا جاتا ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، امام شافعی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ فقہ کے اندر سارے ہی ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں، سارے ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں. تو گرامی قدرات، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب سے نتیجہ نکالا. دیکھیں یہ میرا اور آپ کا خواب نہیں، داتا حضور کا خواب اور حضرت بلال پاک کے روزے پر خواب.
اور دیکھا بھی سرکار کو جو فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد را الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دادا حضور نے سے ایک نتیجہ نکالا جو میں کوشش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں آسان الفاظ میں پیش کر سکوں. آج میں نے پوچھے بغیر ہی حضور فیض عالم کا ذکر شروع کیا، کیونکہ آج ان کے عرس مبارک کی رات ہے تو عرس شروع ہو گیا ہے. اور جب یہ ہمارے ایک بھائی پڑھ رہے تھے منقبت داتا سرکار کی، تو میں سوچ رہا تھا یہاں کرسی پر بیٹھا بیٹھا کہ اے ہوندی ہے ٹور، اجے بھی نہیں سمجھ آئی جناب، اے ہوندی ہے ولیاں دی ٹور. اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائیں پر حکومت نہیں جاتی. کیا بات ہے جناب. دادا صاحب لاہور میں، ذکر سانگلے میں، اعلیٰ حضرت بریلی میں، مجدد صاحب جو ہیں وہ سرہند میں. ہے کوئی پیچھے کوئی سیاسی قوت، ہے کوئی اقتدار کی پاور کہ اتنے بندے جلسے میں آئیں گے تو اتنے پیسے ملیں گے؟ ہے کوئی ایسی بات آپ کے ساتھ؟ یہی وہ بات ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ اسی کی تفسیریں ہیں. تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. یہ جا بجا اسی کا ظہور ہو رہا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود نتیجہ نکالا، اور وہ آسان لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام صاحب دین کے مسائل میں، امام صاحب دین کے مسائل میں راہ حق سے نہیں ہٹ سکتے. کم از کم حنفیت سمجھنے والے تو سبحان اللہ کہتے ہیں. جناب ان کورسوں کی اب ضرورت ہے. تقلید کیا ہوتی ہے، امام اعظم کون ہے، ہم ان کے مقلد ہیں، مقلد کے لیے کون سی پابندیاں ہوتی ہیں. اگر اس سے اگلی پیڑھی کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ چل جائے، وگرنہ وہ یہی نہ پوچھے کہ یہ حنفیت کیا ہوتی ہے. امام صاحب مسائل کے معاملے میں، دین کے معاملے میں رائے حق سے ہٹ نہیں سکتے. دادا صاحب فرماتے ہیں میں نے اخذ اس بات سے کیا کہ ابو حنیفہ خود نہیں چل رہے تھے بلکہ حضور نے ابو حنیفہ کو اٹھایا ہوا ہے. تو جو حضور کی پناہ میں ہو، جو حضور کی پناہ میں ہو، وہ بھلا حق سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ تعارف میں پیش کر رہا ہوں آپ کو حضور فیض عالم کی ذات پاک کا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے ہی حاصل کی. آپ کے والد ماجد جن کا نام اس میں گرامی سیدنا عثمان ہے، آپ بڑے مرد صالح، متقی اور صاحب علم و فضل تھے. محمود غزنوی کا دور ہے دادا صاحب کی جلوہ گری کا جو دور ہے محمود غزنوی کا. تو غزنی سیاست کا مرکز بھی تھا، یعنی حکومت کا. لہٰذا دنیا جہاں سے صاحبان علم و عرفان اور صاحبان طریقت میں سے اکثریت نے اپنا ڈیرا، اپنی عماج گاہ غزنی کو بنا لیا تھا. تو غزنی ایک علم کا گہوارہ تھا. ہے جی توجہ آپ کی؟ غزنی ایک علم کا مرکز تھا، علم کا گہوارہ تھا. حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں کے مدرسے سے حاصل کی. اور یہ واقعہ بھی کتب میں منقول ہے، اور آپ بھی ذرا سننا کہ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بمشکل 7 سے 8 سال ہوگی کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اس مدرسے کے وزٹ کو آئے. لوگ بھی دوڑے، اساتذہ بھی دوڑے، دیگر طلباء بھی. سلطان ایک نیک بادشاہ تھا اور پھر بادشاہ بھی تھا، تو لہٰذا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے. پر دادا صاحب اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف رہے. 7-8 سال کی عمر ہے. محمود غزنوی کی نظر داتا صاحب کی ذات پر رہی. استاد صاحب نے کہا علی تمہیں پتہ ہے کہ محمود آیا ہے؟ تو انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا، عرض کی مجھے اب پتہ چلا ہے. تو محمود غزنوی نے مسکرا کے کہا میں اس بچے کی پیشانی پر نور کی چمک دیکھ رہا ہوں اور یہ عام طالب علم نہیں لگتا.
آنے والے وقت میں لگتا ہے کہ افق پر اس کا ستارہ چمکے گا اور ایسے طلبا ہمارے ان مدرسوں کی زینت اور رونق ہوا کرتے ہیں. دیکھا نا ایڈی وڈی کرامت نہیں سی تاں تسی سبحان اللہ نہیں آکھیا. مطلب یہ ہے کہ ولی مدرسے پڑھدا رہا ہے کرامت نہیں, ولی 5 ویلے دی نماز پڑھاندا رہا ہے کوئی سبحان اللہ نہیں, جمعہ پڑھایا ہے سبحان اللہ نہیں. ایک گل تے سبحان اللہ کہ چڑی ماری ہوئی جیوندی کرتی سبحان اللہ. مر تھاں تے گئے ہو سنیو انہاں چڑیاں کاواں دے چکراں وچ. اسی پر ہماری آ کے ہر عقیدت کا آخری ٹھکانہ یہ ہے. اور پھر ہوا کیا, بھنگیوں چرسیوں نے وہ آوارگی اور وہ نظریات عام کر دی, انہوں نے کہے نمازاں والی کھیڑی کوئی نہیں ہے, معرفت تو ہمارے پاس ہے. یہ گورشاہی کا لڑکا ہے یونس الگوہر, یہ اب برطانیہ میں بیٹھ کر کفر پھیلا رہا ہے اور اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے, قرآن کی تضحیق کر رہا ہے, مسائل سے استہزاء کر رہا ہے. لوگ اس کے فالورز ہیں. گمراہیاں کس قدر بڑھ چکی ہیں. اچھا وہ بھی پینٹ شرٹ پہن کر اور بکا بک کر کے وہ بھی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے, کہہ رہا میرا ابا امام مہدی تھا. تو گرامی قدر حضرات, خدا کا واسطہ ہے ولیوں کی زندگی کو جانو اور ولیوں کے پیغام کو جانو تاکہ ہماری نئی پیڑھیاں گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. اچھا حضور دادا صاحب رحمت نے ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی اور ابتدا سے ہی آپ کی وسعت علمی کا ثبوت ایک مختصر واقعے سے ہوتا ہے جس کو دادا صاحب کے سیرت نگاروں نے نقل کیا. وہ یہ ہے کہ غزنی میں ایک فلسفی آ گیا جو علم فلسفہ کی بنیاد پر اہل علم کو, دیندار لوگوں کو اپنی علمی دھاک ان پر بٹھا رہا تھا اور لوگ حیران تھے کہ اس فلسفی کو اس کے فن میں جواب کیسے دیا جائے. تو پھر حضور داتا گنج بخش کی ذات تھی کہ جوانی کے عالم میں محمود غزنوی کا جب طوطی بول رہا تھا اس دور میں دارالحکومت میں بیٹھ کر فیض عالم نے فلسفے کے پرخشے اڑا کے رکھ دیے اور جتنے شکوک و شبہات اس نے دین کے معاملے میں پیدا کیے تھے داتا صاحب نے ایک نشست میں دور کر دیے. شیر اہل سنت کی مسجد میں بیٹھنے والوں, مناظرے کوئی نئی ریت نہ تھے. جب ضرورت پڑی ہے حق والے میدان میں اترے ہیں. سمجھ آئیے, طریقے رہے. جہاں کتابوں کی ضرورت تھی وہاں کتابیں سنائی گئیں, جہاں نگاہوں کی ضرورت تھی وہاں نگاہوں کے تیر چلائے گئے. آپ کہاں چلے گئے؟ جہاں نگاہوں کی ضرورت تھی وہاں نگاہوں کے تیر چلائے گئے. اگر شہر کا جوگی جو ظلموں لوگوں سے دودھ وصول کرتا ہے اور فیض عالم لاہور میں آ کر فرماتے ہیں ساڈے آیا بھی جے تسی ادھر ہی ٹکنا ہے تے فائدہ تے کوئی نہیں ہویا, پٹھے تسی پاندے ہو, دیکھ ریکھ تسی کر دے ہو تے دو دیکھ ٹائم دا جوگی لے جائے, کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا جی تھنوں سے دودھ آئے گا. ہم کہتے ہیں ابھی انشاءاللہ نہیں آئے گا. جوگی کا دندہ چوپٹ ہوا اور وہ اپنے چیلوں کے ساتھ گنج بخش فیض عالم کے پاس آیا, یہ علاقہ میرا ہے چھوڑ دیجئے. تو گویا آپ یہی جواب دیتے ہیں ہم خود نہیں آئے, ہمیں بٹھایا گیا ہے. سیم یہی کنڈیشن ہوئی حضرت سیدنا سید حافظ محمد عثمان مروندی کے ساتھ, جنہیں شہباز قلندر کہا جاتا ہے. ان کا نام عثمان ہے اور وہ بھی سید ہے. حافظ و عالم تھے تے روز راہ وچ ویکھدے سن کہ کوئی مسافر آن تے رل کے جماعت نہ نماز پڑھیے, اور اگر ان میں کوئی صاحب علم ہوتا تو مصلی پر اس کو کیا کرتے تھے. آپ تو جھولے لال سکھیا ہے تے یا پھر شام کلندر سکھیے تے پتہ کوئی نہ کیوں نکیتا کی ہے. جاگ رہے ہو؟ جب وہ وہاں پر آئے ہیں تو سہون کا خطہ ایک ہیرا منڈی کی حیثیت ایک علاقہ رکھتا تھا, ایک نکر اس کی, کہ جہاں شام کو طبلے بجتے تھے اور گھنگروں کی جنکار ہوتی تھی. جب حضرت عثمان مروندی نے سیون میں ڈیرا لگایا
تو جو بھی اوباش و آوارہ اس کوٹھے اور اس محلے کی طرف جاتا وہ گھبرا کے باہر بھاگ آتا. اور دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ سرنگیاں بجھ گئیں، طبلے ساکت ہو گئے، گھنگروں کی جھنکار خاموش ہو گئی، ان کے دھندے چوپٹ ہو گئے، کوٹھوں کی رونق پہ خاک اڑنے لگ گئی. اور وہاں پر بھی غور کیا کہ ہوا کیا ہے، لوگ منہ کیوں موڑ گئے. انہوں نے کہا وہ ایک بابا اور 2-4 اس کے درویش آئے ہوئے ہیں. جس دن کا وہ آیا ہے پتا چلیا جدوں اللہ والے آن تے پھر جھوٹیاں دی دکان نہیں چلتی. نہیں چلتی تے اس کر کے جھوٹے آندے مسیتے بڑھو ہی نہ. بھنگ پیو، چرس پیو، سگٹیں پیو، دمال ڈالو، حال پاؤ تے ہر شاید ان لب گئے. اب ان لوگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. انہوں نے کہا ہم یہاں سے کیسے جائیں، ایسی نہ اپنی مرضی نہ آئے نہ اپنی مرضی نہ جا سکی ہے. تسی ایڈے ہولی ہو، میں تو لاہور سے سیون چلا گیا اور میں تو اپنے اب مرکز عشق لائل پور پہنچ رہا ہوں. یہی بات تو ہمارے دادا مرشد حضور سیدی و سندی بدر طریقت ولی کامل قاسم فیضان گنج بخش سبحان اللہ اور بقول حضور سرکار سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام گنج بخش فیض علم ابو الفضل سرکار سیدی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان. انگریز ڈی سی بھی آیا تھا نا کہ ان کو اٹھا دینا ہے تو فرما کون ہمیں یہاں سے اٹھا سکتا ہے، یہاں ہمیں داتا صاحب نے بٹھایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، عشق و محبت، عشق و محبت، میدان قبلہ شیخ الحدیث زندہ. تو انہوں نے کہا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. پھر انہوں نے اس دور کے حاکم سے اپیل کی کہ اس بابے کی وجہ سے ہمارا دھندا چوپٹ ہو گیا. اس کے سپاہی گئے کہ حضرت عثمان مروندی المعروف شہباز قلندر کو گرفتار کیا جائے، لیکن جب وہ قریب آئے ان کے قدم زمین میں دھنس گئے. اور پھر وقت نے دیکھا یہ منظر کہ وہی آوارہ منش ناچنے گانے والیاں اور والے حضرت عثمان مروندی کی خدمت میں آ کے توبہ کرتے ہیں اور ناچنے گانے والے اب مسلح پہ نظر آتے ہیں. یہ ولیوں کا کردار رہا. حضور فیض عالم سے بھی کہا گیا کہ جائیے، فرما ہم خود نہیں بیٹھے، مالکہ نے ڈیوٹی لائی ہے، ہم کیسے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو بھیجیں گے. تو فرما تو کی کر لیں گا. تو اس نے اپنے کرتب شرتب دکھائے، آگ کے گولے پھینکے، کچھ کیا. تو فرما اینڈ تیرے کل کی ہے. تو اس نے کچھ پاٹ بڑے ہوا میں اڑنے لگ گیا. فرما یہ ہوا میں اڑنے والی پاور تم نے کتنے سالوں میں حاصل کی؟ کا 25 سے 30 سال کی تپسیا محنت کر کے یہاں پر پہنچے ہیں. آپ نے اپنے جوڑوں کو حکم دیا اڑو، جوتیاں فضا میں گئی. فرماؤ پاگل، جو پاور تو نے 25 سال کی تپسیا اور محنت سے کی ہے، یہ کام تو اس فقیر کی جوتیاں بھی کر لیتی ہیں. پھر اس کے سر پہ پڑی ہے، زمین پر آیا ہے، اور زمین پر آیا ہے تو قدموں میں گرا ہے. اور اللہ والوں کی ہسٹریاں پڑھ لیجئے کہ یہ حسین رمز سامنے آتی ہے کہ جیڑا تے نیما ہو گیا اوتے تے نگاہ ہوگی. تو جیڑا آکڑ خاں بنیا ہے تے جوڑے بھی چلانے پے نے تے نہ چلائے نے، تے پھر بھی جڑا پیراں چ ڈگ پیا ہے تے انہوں چک کے سینے نال لا لے آئے. اور یہی بات اس جوگی کے ساتھ ہوئی ہے. دادا صاحب نے پھر اس کو سینے سے لگایا، کلمہ پڑھایا، اور آپ نے اس کو شیخ ہندی کا لقب دیا. سبحان اللہ. غالباً لاہور کے قیام کے بعد یہ پہلا مرید ہے داتا صاحب کا جس کو حضور فیض عالم نے کلمہ بھی پڑھایا، حضور فیض عالم نے مرید بھی کیا، اور اس کو شیخ ہندی کا لقب دیا. وہ شجرے میں شعر پڑھتے ہیں، جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی، کر دیا قطرے سے دریا آپ نے یا گنج بخش. آج بھی حضور فیض عالم کے قدموں کی طرف کھڑے ہوں اندر تو دانی طرف 2 قبریں مبارک ہیں، ایک شیخ لطفی اور ایک شیخ ہندی. یہ شیخ ہندی وہی بابا ہے
جس کو حضور فیض عالم نے کلمہ پڑھایا ہے. سمجھ گئے بھائی جی بات کو سمجھ آ رہی ہے؟